السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ النساء ہے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 123 سے لے کر 125 تک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کو میں آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بأمانجکم ولا أمانج أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ چلے آئیے ان آیات کو اب تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ لیس بأمانجکم ولا أمانج، یا دیکھیں ولا یہاں خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ولا أمانج اہل الکتاب، یہاں دیکھیں اہل الکتاب، تا کے اوپر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے، اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں با جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اہل الکتاب من یعمل، یا دیکھیں میں، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ من یعمل سوءا یجز به، یا دیکھیں سو، یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور اس پر مد بھی ہے۔ یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ سوءا یجز به، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر تو یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ ٹھہرنا جائز نہیں ہے اور ہم یہاں ٹھہر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اس صورت میں ہے اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ رک سکتے ہیں، تو اس صورت میں ہاتھ جو ہے ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ، یا دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے دال آ رہا ہے، اور دال جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یا دیکھیں وَلِيًّا، یا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یا دیکھیں نصوی، اس کو سواد پڑھنا ہے، اپنے سین کی آواز نہیں نکالنی ہے، اپنے سٹی کی آواز نہیں نکالنی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے اسے سین پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، آپ نے اسے سواد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ، یا دیکھیں وَمَن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ،
یا دیکھیں من الصالحہ، تو یہاں دونوں جگہوں پہ کھڑی حرکات ہے، تو ہم 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ من الصالحات من ذکر او انثی. یا دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے زال آ رہا ہے، اور زال جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ. یا دیکھیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نون کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. اور آگے دیکھیں فَأُولَا، لام کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. یہاں دیکھیں يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. کیسے؟ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ. یہاں دیکھیں ومن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ. یا دیکھیں دینم، یہاں نون کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ دینًا ممن اسلم وجہہ للہ. یہاں اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے. وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا. یا دیکھیں را کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں حنیفا، یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ ابراہیم حنیفا. یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلب کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں 1 زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے. کیسے؟ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ. واتخذ اللہ، اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یا دیکھیں را کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ ابراہیم خلیلا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.